تھک ہار کر جب تم اللہ سے رجوع کرتے ہو تو وہ خود بخود تمہارے لیے راستہ بنا دیتا ہے جس کا ہونا کہیں سے بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ کی مدد سے وہ کام بھی دیکھتے ہی دیکھتے ہو جاتا ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو واپس نہیں لوٹاتا۔ جو کچھ بھی تمہیں ناممکن لگتا ہے وہ دعاؤں کے بعد ممکن بن کر تمہیں عطا کر دیتا ہے۔ سنو، اللہ پر یقین رکھو، تمہارے سارے مشکلات وہ دور کر دے گا، تمہاری ساری مشکلات وہ دور کر دے گا۔ اور پھر محبت جب اللہ سے ہو جاتی ہے نا تو تمہیں ہر اس چیز سے بے سکونی ہونے لگتی ہے جو تمہیں اللہ سے دور کرنے کا سبب بنے۔ تمہاری سب پریشانیاں تو بس ایک ان کی دوری پر ہے، اسی لیے اپنے رب سے اپنی امیدیں وابستہ رکھو۔ وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تم ایک بار اس سے مانگ کر تو دیکھو۔ جب تم اللہ کے لیے خود کو بدلتے ہو نا تو پھر تمہیں یہ دنیا اور اس کی خواہشات کچھ بھی نہیں لگتی، پھر تمہارے ہر کام میں اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ اور جب امیدیں اللہ سے وابستہ ہوں تو حالات جیسے بھی ہوں انسان کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا۔ اپنا سہارا اللہ پاک کو بناؤ، اپنے دکھ غم اللہ کے سامنے بیان کرو، وہ تو دکھ پریشانیاں اور غم دور کرنے والی ذات ہے۔ اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے ناممکن کام پر بھی کن فرما دے گا۔ تھوڑا صبر کیجئے، تھوڑا صبر کیجئے اور اللہ جلد آپ کی چاہ آپ کے نصیب میں لکھ دے گا۔ وہ تو تمام جہانوں کا مالک ہے، وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، پھر اس سے کیسی مایوسی اور کیسی نا امیدی۔ دعا کے بعد انسان کی ملاقات انتظار سے ہوتی ہے۔ جب انسان ان چیزوں کا انتظار کرنا سیکھتا ہے کہ جن کے بغیر سانسیں لینا بھی دشوار ہوتا ہے، انتظار کی کیفیت بڑی کی ظالم ہوتی ہے۔ ذرا سی دستک ہوتی ہے اور انسان جلدی سے دروازے کی جانب بھاگتا ہے کہ کہیں اس دعا نے دستک تو نہیں دی جس کو مانگتے ہوئے مجھے کتنے برس گزر گئے۔ کبھی کھڑکی سے باہر جھانکتا ہے، کبھی رات بھر آسمان کو نم انتظار سے بھری نگاہوں سے تکتا رہتا ہے، پھر کبھی انتظار آنکھوں کے ذریعے بہنے لگتا ہے اور کبھی سسکیوں میں سنائی دینے لگتا ہے، مگر انسان اف تک نہیں کہتا۔ صبر تو یقین کی آخری حد ہے۔ اب آپ کہو گے کہ یقین کی تو حد ہی نہیں ہوتی، بس تبھی تو میں کہتی ہوں کہ صبر ہی یقین کی حد ہے، کیونکہ صبر بھی یقین کی طرح لامحدود ہوتا ہے، اور جب اللہ یقین عطا کرتا ہے تو صبر خود ہی آ جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر صبر اور راضی کی تلخیوں پر صبر، من پسند چیز کے چھن جانے پر صبر، کسی اپنے کے روٹھ جانے پر صبر۔ جب یقین پاس ہوتا ہے تو صبر کی حسن کو بھی چار چاند لگ جاتے ہیں۔ بس یوں انسان نڈر ہو جاتا ہے، ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ تب دل ہر بات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہی طاقت ہے صبر کی کہ ہونے یا نہ ہونے، ملے یا نہ ملے کی طلب نہیں رہتی۔ محبتیں ساری چھین کر وہ آزما رہا ہے تمہیں، کوئی تمہارا بن نہ سکا تبھی وہ اب اپنا بنا رہا ہے تمہیں۔ بات سکون پر آ رکی ہے، مگر تہجد بے وجہ تو نہیں، دل نہ سوئے تو جان لو وہ اپنی جانب بلا رہا ہے تمہیں۔ تمہاری سبھی چاہتے محتاج ہیں، تمہاری سبھی چاہتے محتاج ہیں اس کے ایک کن کی، بے بسی تمہارے وجود سے لگا کر وہ یہی بتا رہا ہے تمہیں۔ وجوہات مصلحتوں کی تو تمہاری روبرو ہوتی ہیں، وہ کیسے خوش رکھ سکتا ہے جو رلایا ہے تمہیں۔ وہ فرماتا ہے مجھ سے ملوانے والی تمام راہیں کھلی ہیں، تم چلنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ورنہ وہ تو راستہ دکھا رہا ہے تمہیں، اسی کی جانب سے ملاقات کا اشارہ ہے، جو تڑپتا خیال رات بھر جگا رہا ہے تمہیں۔ اللہ تمہیں یہاں تک اسی لیے نہیں لایا کہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو، بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس وقت تک پہنچنے کے لیے ہی برداشت کی ہیں۔ اتنا سفر طے کر لینے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار مان گئے ہو؟ اتنے مشکل صبر کے بعد اب جب صلہ ملنے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ہی ٹھہر گئے ہو؟ اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے،
اٹھو اب تو سفر ختم ہونے کو ہے، اب تم منزل کے نہیں بلکہ منزل تمہاری منتظر ہے، اب تمہیں معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوئے ہیں کہ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہیں منہ سے نکلی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے، اب بات سے سکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے، اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوؤں کی مسکراہٹ میں بدلنے کا وقت ہے، کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، تو پھر اس دل کو منا لو، اس پر یقین کر لو اللہ پر، اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ تب تمہیں نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے، اور بے شک تمہارے عرش تک کی گئی کوئی صدا بھی خالی نہیں جائے گی۔ ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہے، بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔